warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun yang saya hormati sahibul bait, ayahanda Bapak Ustadz Sulaiman, yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Abdul Somad, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Asep Azhari, dan para bapak-bapak sekalian jamaah Ta'lim Babur Rahmah yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kita kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengiriman hadiah ahli kubur, yang ketiga pembacaan zikir maulid, yang keempat mau'izatul hasanah, dan yang terakhir penutup atau doa. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pengiriman hadiah ahli kubur, yang insyaallah akan dipimpin oleh saudara Syahid Al-Rizki. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita mendoakan para ahli kubur kita. Semoga ahli kubur kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Kuburnya dia dijadikan taman dari tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح ولي الله دوان شيخ عبد القادر جيلاني البغدادي وإلى روح دوان شيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا محدي صاحب الكرامة والبركة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا هديتنا ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور وإلى روح حسن أهل القبور وإلى روح حسن أهل القبور وإلى روح حسن أهل القبور شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا. Sebutkan ahli kubur kita masing-masing. آبينا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولقربتنا ولأصدقائنا ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak hadirin rahimakumullah, saya mohon keikhlasannya satu Al-Fatihah untuk keluarga besar saya. Semoga keluarga besar saya diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga
Dan juga saya juga minta doanya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi S1 saya. Semoga apa yang saya dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wal karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita membaca surat Yasin, zikir, tahlil, tahmid. Mudah-mudahan ahli kubur kita, khususnya ahli kubur sahibul bait, mendapatkan cucuran rahmat sepanjang-panjangnya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan zikir maulid yang akan dibacakan dan yang dipimpin oleh saudara Sayyidah Al-Khairi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh khususan maulid simtudrar al-imam al-habib Ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك قال الأزكياء السلام عليك السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء 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 السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنات ما جرت به في الأقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود فتعثرت بوجودها الأكناف الوجود وترجت برد العوالم بتراده تكريم. اللهم صل وسلم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب اغفر لي
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ارحمنا ولوالدينا برحمة سيدنا محمد ارحمنا ولوالدينا برحمة سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سلمنا ولوالدينا بشفاعة سيدنا محمد سلمنا ولوالدينا بشفاعة سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين كربا وضع هذا الحبيب علانت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضر عند وضعه الأمة تانسا
بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة الآسية ومعهما من الحور عين ما قسم الله له من الشرف بالكسمات وفيه وفات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صوه الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu btihajan biwujud قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترابه ينال المثاني فهدار اليمن غرد واستضيع بجمالي فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد المستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع البار المعاب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا الله عليك
كل حمد جل يا سره لك إذ حبانا بوجود المصطفى الحادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا بنواب كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسيني وهدينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كيفه نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد محمد وسلام مستمر كل حين صلى الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل
وبارك عليه وعلى آله. بارك الله. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Nisar Salim. Kepadanya kami persilahkan. Alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Giliran suara nggak pakai gambar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fa ahsana khalqah wa hasana khuluqah wa kammalaha bit tauhid wa zayyanaha bil ikhlas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Samad SAG, Ustadz Haji Asep Azhari, juga Sahibul Bait Ustadz Sulaiman beserta keluarga, pimpinan Majelis Ta'lim Babur Rahmah, segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita sama-sama bisa hadir duduk bersama di majelis ini. Semoga senantiasa apa yang kita kerjakan tercatat sebagai nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala untuk kita semua, dan insya Allah Allah ridha atas apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu berusaha untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak saudara jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini satu kebahagiaan buat kita. Sering saya ulang-ulang kata-kata ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu banyak kasih nikmat kepada kita, sehingga ungkapan syukur kita adalah dengan cara senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan apa
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada nikmat sebesar nikmat Allah. Manusia enggak ada yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala satu saja dari nikmat Allah. Manusia terhebat, alat hitung tercanggih enggak mampu menghitungnya. Karena Allah sudah sampaikan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Itu sudah jelas. Tapi mungkin ada yang coba-coba ngitung nikmat Allah. Saya yakin ngitungnya bisa, mampunya enggak. Ya. Kita enggak usah jauh-jauh. Ya. Keluar masuknya oksigen, masuk oksigen, keluar karbon dioksida dari hidung kita berapa dari pagi? Enggak kehitung. Makanya jangan sok-sokan coba-coba bilang nikmat Allah kecil, nikmat Allah dikit. Nikmat Allah itu luar biasa besarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jadi renungan buat kita. Nah, maka dari itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang hanya mau fasilitasnya saja, enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, giliran sakit dikit ngeluh. Padahal sehatnya sekian tahun. Baru dikurangin nikmat sedikit saja berkeluh kesah. Padahal nikmatnya begitu banyak. Ini yang kita rasakan. Saya terutama. Ya, kadang-kadang giginya sehat belasan tahun, giliran sakit gigi 3 hari nganggeluhnya seakan-akan nggak pernah sehat. Padahal itu jadi teguran buat kita, itu belum dicabut nikmatnya, itu baru dikurangin saja. Makanya berarti pertanda bahwa kita nggak boleh sombong jadi manusia. Siapapun kita, apapun kita, kesombongan bukan pakaian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya juga menyadarkan kita dengan nikmat yang Allah berikan, kita punya tugas pokok. Apa tugas pokok kita? Ini sering juga saya sampaikan berulang-ulang, mudah-mudahan enggak bosan. Tapi memang harus diulang-ulang. Ya. Kenapa? Supaya enggak lupa. Kenapa? Karena banyak manusia suka lupa sekarang. Dia tugas pokoknya hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi tugas pokoknya seakan-akan mencari harta kekayaan. Seakan-akan sebuah prestasi hebatnya manakala pangkat dan jabatan sudah diraihnya. Padahal enggak gitu. Ya. Sukses dan prestasi kita manakala kita hidup bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala jelang akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Status hari ini kan begitu. Jangan nguber-nguber, ya, mati-matian, nguber-nguber yang nggak bisa dibawa mati. Ada yang lihat nggak? Ya. Iya, buat apa kita nguber-nguber mati-matian padahal nggak bisa kita bawa mati? Ya, biasa-biasa aja. Kadang-kadang urusan sepele ngaji kagak dateng. Rasain itu. Ya. Ya emang giliran begini mah harus dijedotin juga. Kenapa? Karena kesempatan inilah, ya. Tapi kan ada yang bilang juga ngelesnya, Ustaz, nyari nafkah kan ibadah juga. Bener gak? Bener.
Nyari nafkah itu ibadah, tapi nyari nafkah yang menjadi ibadah ketika kita tidak tahu ilmunya cari nafkah, maka tidak ada nilai jadi ibadah. Maka pentingnya duduk di majelis taklim. Ini coba kalau kita nggak tahu, ya, mana halal, mana haram, sikat, embat, ya, kita kan jadi nggak tahu. Nah, makanya kita wajib tahu hal-hal yang seperti itu, karena hidup kita ini nggak selamanya, akan berakhir dengan masa kehidupan kita di alam dunia akan berpindah ke alam berikutnya. Nah, etapa-etapa kehidupan kita, kalau kata orang kampung kita, apa itu? Rest areanya ini kan nungguin kita di rest area. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, kita ada rest area pertama, yaitu di alam rahim. Nunggu kita sekian bulan di sana, terlahir kita ke alam muka bumi ini. Punya tugas pokok kita adalah beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah rest area ini yang akan menjadi penentu kita pada rest area berikutnya, atau etapa-etapa persinggahan kita berikutnya. Kalau sekarang saja kita gagal, maka jangan pernah berharap barzah dan alam-alam berikutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tugas pokok kita beribadah. Apapun yang kita kerjakan harus menjadi nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ada yang kesenggol nih, ya. Masih mulus. Ya, seperti itu. Nah, makanya manfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak akan bisa terulang lagi. Cuma sayangnya, ini kan kata orang, ini udah sebagian sudah saya sampaikan kemarin, yang sebagian udah datang, anggap aja pengulangan. Ya, apa itu? Di sini itu namanya sebuah penantian. Kalau kata anak muda kan gitu, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Gitu. Nungguin pacarnya kagak dapat bosan banget. Nah, akhirnya apa? Allah kasih hiburan-hiburan kita di alam dunia ini. Cuman kita kadang-kadang terlalu asik dengan hiburan-hiburannya, dengan permainan-permainannya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sebatas permainan dan senda gurau saja. Bermain-main di atas kehidupan dunia, ya. Permainan-permainan dunia itu berupa harta, berupa pangkat dan jabatan. Orang memburu harta, memburu pangkat dan jabatan, sampai kadang-kadang tidak lagi bisa membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Ya, lupa. Asik dengan permainan-permainan dunia, senang dengan gurauan-gurauan dunia, dengan canda-canda dunia, sehingga dia lupa kembali tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Padahal sesungguhnya perjalanan hidup kita, kematian sudah siap menunggu kita, sudah mengintai kita. Kata orang kampung kita, lu udah diidek duluan nih, ya, kapan kita bakalan mati. Cuman sayangnya kemarin saya katakan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirahasiakan dari kematian kita? Yang pertama adalah asbab. Sebab kematian kita dirahasiakan Allah. Kalau kita tahu sebabnya, kita nggak bakalan ngelakuin yang menjadi sebab kita jadi mati. Kemarin tetangga saya naik sepeda, ya, lagi naik sepedanya sehat. Kenapa tiba-tiba turun dari sepeda justru sekarat? Kan dia nggak tahu. Itu sebab. Ada orang yang berangkat kerja seger buger sehat afiat, pulang kerja justru jadi mayat. Kita nggak tahu.
Nah, artinya ini pertanda ya, kalau sebabnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Jangan bilang saya masih muda, jangan bilang saya masih gagah, jangan bilang saya masih sehat. Buktinya banyak orang sehat tiba-tiba mati. Ada juga orang pantasnya udah mati malah jadi sehat lagi. Ini sebab. Kemarin saya bilang ya, yang waktu tahlilan itu ada orang sepele cuman urusannya ketiban kacang hijau mati. Bener gak? Iya, satu truk sama truk-truknya mati. Jadi sebab dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus hati-hati kita. Yang kedua adalah tempatnya. Tempat ini dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mati, di bumi mana kita akan mati kita nggak tahu. Jangankan tempat kematian kita nanti di mana dan di bumi mana. Ini rahasia Allah. Jangankan seperti itu, buat besok aja apa yang kita mau kerjain kita nggak tahu, Pak. Ini sudah jelas disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Ya. Nggak ada manusia yang bisa memprediksi besok dia mau ngapain. Kalau udah tahu, oh saya mau udah tahu, udah saya susun buat program saya, kegiatan saya besok. Iya, itu cuma rencana kita. Tapi apakah terselesaikan semua? Belum tentu. Kadang-kadang besok saya mau ada, misalnya Ustadz Sulaiman besok mau ada di mana tuh? Pelabuhan Ratu misalnya. Pagi-pagi dia ada program ada di Pelabuhan Ratu. Kenapa tadi pagi-pagi juga bannya kempes? Kan gak jadi kesampaian. Itu cuma prediksi manusia. Padahal dia belum tentu bisa melaksanakannya. Itu baru tentang apa yang kita kerjakan. Sampai juga Allah menyatakan wa ma tadrin nafsu bi ayyi ardin tamut. Gak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, kalau tempatnya kita nggak tahu, berarti dimanapun kita harus tetap berhati-hati. 11 ya. Ya. Dimanapun kita hati-hati. Kata orang Sumatera, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kuat amat tuh orang. Ya, artinya segala dimanapun kita berada, tetap kita harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa akan tugas pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Tadi yang pertama apa? Sebab. Yang kedua tempat. Yang ketiga waktunya kapan. Ini dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hanya menunggu giliran. Kemudian gilirannya kapan? Gilirannya itu hanya 7 hari saja kehidupan kita. Mati kita kalau enggak hari Minggu pasti hari Senin. Kalau enggak hari Senin, Selasa. Kalau enggak Selasa, Rabu. Kalau enggak Rabu, Kamis. Kalau enggak Kamis, Jumat. Kalau enggak Jumat, Sabtu. Apa mungkin ada hari tambahan lagi? Enggak ada. Dari perputaran itulah yang harus kita selalu hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena sekali lagi kematian selalu mengintai kita, dan ketika dia datang kita tidak pernah tahu karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia datang, kemanapun kita lari, dimanapun kita bersembunyi, naik ke gunung yang tinggi bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Al-Quran sudah sampaikan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah.
gede, Pak. Itu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kehidupan kita ini adalah kematian kita adalah rahasia Allah, maka kita siap-siap supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, mati kita menjadi husnul khatimah, dan kita punya bekal-bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ada 3 juga yang harus kita lakukan. Ini ya, 3 dirahasiakan, 3 yang harus kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, beramal baiklah, ya, melakukan amalan-amalan baik dalam hidup kita. Apa itu amalan-amalan baik? Ibadah kita, sedekah kita, kemudian hal-hal yang lain menjadi kebaikan-kebaikan kita, dan tingkatkan kualitasnya menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya amalan-amalan baik bisa kualitasnya menjadi nilai yang terbaik? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, iringi amalan kita dengan ikhlas. Salat kita udah ikhlas belum? Kadang-kadang masih belum. Ya, kadang-kadang kita masih bisa bilang begini sih. Kenapa? Apa yang sering kita bilang? Ya Allah, baru juga sholat johor udah azan asar. Bukan waktunya yang salah, emang kitanya sholatnya telat. Ya, sholat johor jam 3. Ya jelas saja baru assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Sholat asar itu namanya kitanya yang salah. Ya, kita sholat saja masih abai, kita sholat saja masih terasa berat, belum ikhlas. Ya, makanya iringi apa yang kita perbuat harus dengan ikhlas. Ya, kan kita tarawih aja kagak ikhlas rata-rata, masih milih imam, ya enggak? Ngaku beda. Orang kampung saya begitu, giliran itu imamnya lama banget. Ya, kata dia besok gua kapok nih ngikutin imam, gua kagak sholat sini lagi. Dia pindah ke masjid satu, imamnya pindah ke sono juga. Gua rasain. Ya, ya lagi imam pakai milih-milih, ikutin baik. Ya, kadang-kadang imamnya cepet. Nah ini gua resep nih. Nah, itu, ya berarti kita kurang ikhlas. Apalagi yang harus kita lakukan? Istiqomah. Ya, istiqomah dalam beribadah, continue. Ya, berkesinambungan ibadah kita harus kita lakukan. Ya. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi selain amalan-amalan baik yang kualitasnya menjadi lebih baik? Yang kedua adalah banyak-banyak berdoa. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Banyak berdoa, ya Allah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena rangkaian awalnya ibadahnya sudah kita kerjakan. Ada orang yang habis tahlil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, sembayang kagak. Ya, bagaimana mau husnul khatimah? Maka rangkaian ibadahnya harus dikerjakan. Ya, orang yang husnul khatimah adalah orang yang hidupnya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan cuma doa doang tapinya. Ya saya juga lagi, kita ngomong kayak gini lagi kita nasihatin kita masing-masing ya Pak. Saya yang ngomong juga lagi nasihatin diri saya yang banyak abai dan lalainya. Dah, gak usah lama-lama. Yang terakhir, ya, apa lagi yang harus kita kerjakan? Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yaitu persiapkan amal-amal atau pahala-pahala yang walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya selalu mengalir buat kita semua. Ya. Ini apa itu?
Itu yang sering kita dengar kalau Ustadz muqaddimah mau tahlilan kan sering disampaikan tuh, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, apabila mati anak Adam terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Satu perkara aja mahal Pak biayanya, ya apalagi perkaranya 3 hal, ya. Apa itu? Yang pertama, ya, kalau kita masih hidup kan enak tuh kita bisa ibadah. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita udah nggak bisa ibadah lagi. Maka terputus segala amalan-amalan kita, putus pahala sholat kita, karena waktu kita sudah meninggal kita udah nggak bisa sholat lagi, sudah disolatkan. Kita udah nggak bisa puasa lagi, kita udah nggak bisa bayar zakat lagi. Tapi apa yang tetap mengalir? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nih, artinya dalam hidup kita ini kita jangan pelit, ya. Pelit apa? Pelit dari harta nggak boleh. Berbagi berdasarkan kemampuan kita. Ah, saya mah nanti aja sedekahnya kalau udah kaya. Akhirnya orang mikirin nungguin kaya kagak, akhirnya sedekah kagak. Ya, sedekah kan kita sudah diajarkan, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam kondisi apapun, ya, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dalam kondisi apa saja, lagi kaya, lagi miskin, tetap sedekah. Sekarang nilainya kira-kira sama enggak? Orang kaya sedekah 100.000 sama orang miskin 100.000, sama apa enggak? Beda Pak. Ya, makanya jangan pernah pelit. Kita kan kadang-kadang masih mikir, masih bilang ada pengemis lewat depan rumah kita, ketok pintu, kita sudah curiga. Ada pengamen, ya, langsung bilang, ah jangan-jangan dia buat mabok. Perkara apa yang kita sudah berikan, dia mau gunakan buat apapun, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang jelas kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang manfaat. Ini sering saya sampaikan, ya. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang lain dan diamalkan kepada orang lain. Kan kadang-kadang saya masih ngeri-ngeri juga mau ngasih ilmu sama orang. Pertama, ilmunya kagak ada. Yang kedua, ntar kalau dia bisa saya kalah sama dia. Ya, ya, ngerinya begitu. Ya, kadang-kadang kan kita begitu Pak. Wah, kalau saya ngajarin mimpin tahlil, ntar saya kagak dipakai lagi mimpin tahlil. Jatah saya, rezeki saya diambil dia. Ya, orang pikirannya pikiran dunia begitu Pak. Ya, jadi pikirannya pikiran materi, pikiran popularitas. Padahal nggak seperti itu. Kalau sudah urusan materi, rizki Allah yang ngatur. Popularitas, sehebat apapun dia, kalau Allah mau bikin dia hancur, hancur. Seberusaha apapun dia menggapai popularitas, kalau Allah belum bilang jangan, ya jangan. Makanya santai aja, ya. Itu ilmu yang manfaat, berbagi ilmu. Makanya saya senang di Babur Rahmah, ya. Nggak ada yang pelit sama ilmu. Emang kagak ada yang punya? Iya, nggak ada yang pelit sama ilmu. Mau bagi apaan saya juga kagak punya. Ya, kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Ketika kita sudah bisa semua, kita manfaatkan bareng-bareng. Sekarang kan udah berasa ya Pak, walaupun saya nggak ngajarin secara langsung, ya, ada guru khusus, tapi setidaknya saya kasih support.
buat teman-teman yang masih pada mau belajar. Karena belajar itu jangan pernah saya tujuannya bisa mimpin tahlil supaya besok kalau ada orang meninggal saya yang mimpin. Jangan. Ilmu mah pokoknya ilmu apa juga pelajarin. Ya. Sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Yang terakhir, ya, waladun soleh yad'ulah. Ini pahala yang tetap mengalir. Punya anak soleh yang doain kita, maka bentuk anak-anak kita, ya, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang harapan kita dia adalah aset kita, harta kekayaan kita yang membanggakan diri kita. Punya duit banyak, harta berlimpah, kemudian anaknya enggak soleh dan soleha, habis semuanya. Kenapa? Karena boleh jadi harta yang banyak dimanfaatkan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita anak yang soleh dan solehah, insya Allah ini menjadi kebanggaan, kebahagiaan kita. Terus bagaimana kalau kita nggak punya anak? Ya kan kadang-kadang kita masih mikir Allah kagak adil, katanya waladun soleh, saya kagak dikasih anak. Bagaimana tuh kalau gitu? Caranya gampang. Di sekitar kita banyak anak-anak yang menjadi generasi penerus. Ya, ini kayak anak-anak kecil begini. Dia pengen belajar agama. Kadang-kadang biaya nggak ada. Kenapa kita nggak bantu? Ya, jangan cuma ngulurin tangan doang, bantunya kagak. Dia ngulurin tangan, tangannya diulurin gitu. Ngasih kagak. Ya. Bantu sebatas kemampuan kita. Mereka butuh Al-Quran, belikan Quran. Dan ketika Al-Quran itu dibaca sama mereka, dia bisa membaca Al-Quran dari apa yang kita berikan. Kenapa? Ini enggak menjadi pahala yang tetap mengalir buat kita. Nah, bangun sama-sama kesadaran kita bahwa ternyata menjaga, membentengi agama kita enggak selalu dari keluarga kita saja, tapi boleh jadi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita bangun kesadaran agamanya, yang kita bangun kesadaran ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saja kampung kita menjadi kampung yang agamis, kampung yang senantiasa orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari buah karya kita, insya Allah kita juga akan kebagian keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja ya. Mudah-mudahan gak ada yang kesenggol malam hari ini, sehingga berjalan lancar dan mulus, sehingga gambar dan suara bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan curahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh ayahanda Bapak Ustadz Sulaiman. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Sebelum ditutup dengan doa, kami sekeluarga mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah dijadikan suatu obat, ya, untuk yang saya khususkan untuk ibunda Ibu Hawilah, Ibu Hawilah bin Bapak Mamat, binti Bapak Mamat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa cita-citanya mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا مولانا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل وأوسل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حلله من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم في حاج المجلس حاجة من الوسل ورحمة من موحب فضلك نادلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى روح من استمعناها هنا بسببها اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليها ويجعل نور يسعى ويدول بين يديها اللهم اجعل حجاب له من النار اللهم اجعل إثقال له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم وادخلهم جنة مع سواهم اللهم انزل نورا ورحمة مغفرة وشفاعة علينا يا أهل القبور وإلى روح حسن أهل القبور حج أرسد بن باب عليم وإلى حسن أهل القبور حج نين بنت حجي سيان وإلى روح حسن أهل القبور حج منان بن باب حجي جيبان وإلى حسن أهل القبور حج رama بنت باب حجي نيران وإلى حسن أهل القبور باب بسم الله بن حج رسد سي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم درجات وضاعف لهم ولسان وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفرة النير اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسر ذاكنا وإلى خير قربنا وأن الشر أبينا وقده وأجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجيادة في العلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفرنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالطهير وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد لله تعالى من دار الدنيا إلى الدار الآخرة يا علمنا سر منا لا تسكر سكراءنا وعافنا واعف عنا وقل الذي حيث كرنا يا علمنا سر منا لا تسكر سكراءنا وعافنا واعف عنا واعف الذي حيث كرنا يا علمنا سر منا لا تسكر سكراءنا وعافنا واعف عنا واعف الذي حيث دوم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bilqabul. Bapak jamaah rahimakumullah, mohon maaf bukan saya maksudnya untuk pamer karena memang sudah janjian sama anak-anak saya. Alhamdulillah bapak-bapak mohon maklum atas kekurangan-kekurangan karena posisinya masih dalam keadaan belajar. Ya, mohon dimaafin, ini putra saya ketiga-tiganya nih Pak ya. Mohon doanya agar dijadikan anak yang soleh. Apa cita-citanya mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati sahibul bait Ustaz Sulaiman beserta keluarga besar dan putra-putrinya yang sudah pada jadi orang. Ya, sudah pada jadi orang. Alhamdulillah, ilmu-ilmu yang telah didapatnya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustaz Nisar Salim, Presiden dari Majelis Subuh Al-Fajriyah, yang telah memberikan mutiara ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita dapat mengamalkannya. Syukran katsir kepada guru kita pula Al-Ustaz Abdus Somad. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal jariah, sedekah jariah pada malam hari ini sebesar 131.000 rupiah, dan jumlahnya totalnya lupa dicatat karena Mbah Kung malam ini tidak hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti ke depan kita mempunyai satu catatan khusus yang selalu dipegang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah jariah yang telah para jamaah berikan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dimurahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang baik, yang berkah, gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Untuk selanjutnya sambil dimakan, Pak, sambil dinikmati. Jangan sampai itu cuma dipelototin doang. Ada ongol-ongol segala itu, ada ongol-ongol. Itu kue enak. Kalau nggak enak mah nggak taruh. Untuk selanjutnya tentang sedekah jariyah yang ada kita kelola, yang ada kita jalani ini, kita sudah salurkan kepada jamaah yang membutuhkan, jamaah yang kita berikan. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan untuk yang selanjutnya, ini kan udah mau mendekati bulan Maulid. Jadi persiapan-persiapan kita sesuaikan dari jauh-jauh hari. Insyaallah celengan yang sudah kita berikan mudah-mudahan diisi di rumahnya masing-masing. Jangan sampai diumpetin di kolong meja. Jadinya kalau pas mau ngisiin itu kagak kelihatan. Dan kami pun minta bekerja samanya untuk kapan kita untuk merapatkannya, untuk berdiskusi pelaksanaan maulidnya, kapan waktunya yang tepat, gurunya dari mana yang kita akan panggil untuk memberikan nasihat, atau guru-guru yang ada di sekeliling kita aja. Banyak dong. Agak muat guru-guru doang. Jadi nanti kesediaannya, kapan waktunya untuk kita berembuk, ya Pak Rudi ya. Nanti disetujuinya kapan? Malam Ahad besok, insya Allah. Kalau memang tidak ada halangan dan tidak ada yang mau berketempatan, bukannya tidak mau, tapi belum bersedia untuk berketempatan, insya Allah nanti di kediamannya Pak Rudi Syekh, belakang sayanya ya, depan di belakang, nah di depan. Jadi nanti malam Ahad depan, insya Allah di Gang Jerman, di Jerman, di kediamannya Bapak Rudi Syekh. Jadi insya Allah kita dapat menghadirinya, dan insya Allah nanti kita sekaligus untuk berdiskusi. Jadi berdiskusi sejenak, karena untuk menyambungkan yang sudah ada waktu itu kita sudah berdiskusinya. Ya Pak ya, mohon maklum, mohon kesediaan waktunya yang lebih luang untuk kita mantapkan acara kita nanti, sehingga acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada masukan? Kalau nggak ada ya silahkan, nanti kita japri-japrian aja. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.